شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 3 کا آج جو ہے نا ہم اردو مکمل کورس کریں گے سمر ویکیشن کا۔ میرے متعلق دیا گیا ہے، میرا تعارف ہے، اس کے بارے میں آپ نے میرا نام لکھنا ہے، جو آپ کا نیم ہے تو یہاں پر لکھنا ہے، آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے، تاریخ پیدائش ہے، وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا ایک مرر امیج آپ نے اپنی بنانی ہے کہ آپ کا امیج کیسا ہے، پکچر آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ وہ بنانا ہے۔ میرا پسندیدہ رنگ آپ نے اپنا جو آپ کا فیوریٹ کلر ہے وہ لکھنا ہے، اور ادھر فیوریٹ فوڈ لکھنا ہے، میرا پسندیدہ کھانا، اور فیوریٹ بک جو ہے میرا پسندیدہ بک، اور اس طرح میرا پسندیدہ ٹیلی ویژن پروگرام، آپ کو جو پروگرام پسند ہو ٹیلی ویژن میں تو آپ نے وہ لکھنا ہے، یا یوٹیوب وغیرہ میں تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ پھر اسے یہاں پر دیکھیے اور لکھے، ہنسوں کو دیکھتے ہوئے اردو گنتی لکھے۔ 1 ہے تو یہ 1 ہے، 2 2 3 4 5، پھر یہ جو ہے نا 17 ہے، سن تیرے ہے 17، اس طرح 18 19 20 21 22 36 37 38 39 40 41 58 59 60 61 62 63۔ تو آپ نے اس طرح یہ جو ہے نا اردو گنتی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد بوجھو تو جانے آپ کو یہ کچھ جو ہے نا سنٹینسز دیے گئے ہیں، اس میں ایک پکچر دیا گیا ہے، اور اس پکچر کی جگہ آپ نے جو ہے نا لفظ لکھنا ہے۔ ہمارے باغ میں ڈیش مکی کے پھول کھلے ہیں، تو یہ سورج ہے تو سورج مکھی۔ اس طرح آگ اور ماچس کے ساتھ کھیلنا خطر، یہ ناک ہے تو خطرناک ہو گیا۔ اس طرح اسامہ کے ابو ایک قابل وہ ہے اور یہ کیل ہے تو وکیل بن گیا۔ اس طرح میں نے اسکول کے لیے ایک نیا، یہ بس ہے تو بس تا ادھر لکھا ہے۔ اس طرح کھیل میں ڈیش، یہ ہار ہے تو کھیل میں ہار جیت تو چلتی رہتی ہے۔ دادا جان کے صحن میں ایک پھلدار درخت ہے، میرے استاد صاحب ایک نرم دل انسان ہے۔ فیصل کی پھپھو بنگلہ دیش میں رہتی ہے، کئی برس پہلے کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ ابو جان 2 دن کے لیے سیال کوٹ، یہ کوٹ ہے سیال کوٹ گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس طرح یہ لکھنا ہے۔ پھر الفاظ بنائے، دیے گئے حروف کو آپس میں مختلف ترتیبوں سے ملا کر زیادہ سے زیادہ الفاظ بنائے۔ آپ یہاں دیا گیا ہے بال ہے، 1 ہے، الف یہ کاف 1، وکیل، کیل، بلی، جال، جان، نانی ہے، ادھر یہ جو ہے نا نانی، کالی، نانی، اور ادھر واک، وال، کابل، ابو، کان اور ناک۔ تو اس طرح آپ نے یہ جو ہے نا ادھر ورڈز لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا واحد اور جمع ہے، درجہ ذیل جو ہے نا درجہ ذیل جملوں میں واحد کی جگہ جمع الفاظ لگا کر دی گئی جگہ پر جملے دوبارہ لکھے۔ آپ کی آسانی کے لیے پہلا جملہ لکھا ہوا ہے، باغ میں پھول پر تتلی منڈلا رہی ہے، تو یہاں پر باغ کی جگہ ہم باغوں لکھیں گے۔ اس کے جو ہے نا واحد کی یہ جمع ہے، اور یہ پھول وہاں پر واحد ہے، پھولوں یہاں پر جمع ہے، تتلی کی جمع تتلیاں ہے، منڈلا رہی تھی، تی اور تی۔ ٹوکری میں آم رکھا ہوا ہے، ٹوکریوں میں آم رکھے ہوئے ہیں۔ عورت کے ہاتھ میں چوڑی تھی، عورتوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھی۔ نمازی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، نمازی مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ مجھے کتاب پڑھنا پسند ہے، مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے۔ درخت کی ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہے، درخت و درخت کا جو جمع ہے وہ درخت ہے، ایک ٹہنی کی جمع جو ہے نا ٹہنی ہے، پر پھل لگے ہوئے ہیں۔ چرواہا میدان میں بکری چروا رہا ہے، چرواہے میدانوں میں بکریاں چروا رہے ہیں۔ خریدار دکان سے کپڑا خرید رہا ہے، تو خریدار دکانوں سے کپڑے خرید رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے یہ سارا جو ہے نا واحد اور جمع کے جملے لکھنے ہیں۔ بچے کی دعا آپ نے جو ہے نا صبح سویرے یہ لپیاتی، یہ دعا یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ پاکستان کی قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی درج ذیل مشہور دعائی یا نظم یاد کرے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو آپ نے یہ جو ہے نا اسکول وغیرہ میں جو ہے نا یہ سنا ہوا ہوگا، تو آپ اس کو زبانی جو ہے نا یاد کریں۔
آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے ملک کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، اپنی دعا نیچے دی گئی جگہ پر لکھے۔ ہم اپنے ملک کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے اور اسلام کو یہاں عام کرے۔ تو یہ دعا آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا سابقے اور لاحقے ہے، پریفکس اور سفکس، آپ نے انگلش وغیرہ میں یہ لفظ سنے ہوں گے۔ تو یہ سابقے اور لاحقے، پیارے بچوں، بعض لفظوں سے پہلے یا بعد میں کچھ حروف یا کلمات پڑھا دیے جاتے ہیں، اس طرح بالکل ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ سابقے وہ حروف یا کلمات ہیں جنہیں اگر کسی لفظ سے پہلے لگا دیا جائے، سابقہ جو ہے نا پہلے لگایا جاتا ہے اور لاحقہ جو ہے نا اس کے بعد لگایا جاتا ہے۔ مثلا لا حاصل اور لا زوال میں لفظ لا جو ہے نا سابقہ ہے، لا حاصل میں یہ لا جو ہے نا پہلے آیا ہے تو یہ سابقہ ہے۔ اس طرح آپ نے بے کے ساتھ جو ہے نا سابقے بنائے ہیں، بے بس، بے گر، بے نور، بے چار۔ اس طرح جو ہے نا خوش، تو یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ سابقہ ہے، اس کے ساتھ خوش قسمت، خوش نما، خوش باش، خوش بخت۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا لکھنے ہیں۔ پھر جو ہے نا با ہے تو با کمال، با برکت، با ادب، با وقار، یہ سارے جو ہے نا سابقے ہو گئے۔ اس کے بعد لاحقے وہ حروف یا کلمات ہیں جنہیں اگر کسی لفظ کے بعد لگا دیا جائے، مطلب یہ جو ہے نا سیکنڈ آئے گا۔ ضرورت مند، تو یہ ضرورت جو ہے نا سابقہ ہے اور یہ جو ہے نا مند جو ہے نا یہ لاحقہ ہے، اور عقل مند میں لفظ مند لاحقہ ہے۔ آپ درجہ ذیل لاحقوں کو لفظ سے جوڑ کر نئے الفاظ بنائے۔ یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ طاقت ور ہوگا، یہ جو ہے نا لاحقہ ہے طاقت اور ور۔ اس طرح نصیب ور، نام ور، جان ور۔ پھر نام ہے تو بدنام، بے نام، گم نام، ہم نام۔ پھر دان ہے تو مردان، گلدان، کوڑا دان اور ودان۔ تو آپ نے یہ سب اس طرح لکھنے ہیں۔ آپ نے جو ہے نا یہاں پر آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے، آپ نے اس کو خوش کا خط لکھنا ہے، مطلب صاف صفائی کے ساتھ اور جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے۔ جلدی نہیں لکھنا، کیونکہ جلدی پھر جو ہے نا کام شیطان کا ہوتا ہے اور پھر خراب جو ہے نا لکھائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس پیراگراف کو خوش خط لکھنا ہے اور تصویر جو ہے نا ان کو رنگ بھی دینا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، ان کو اچھا اور کامیاب انسان بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے، وہ اپنا سکھ چین اولاد کی خاطر قربان کر دے۔ جب والدین اپنے اولاد کے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کا احترام کرے، ان کا حکم مانے اور ان کی خدمت کرے۔ تو آپ نے اس کو یہاں پر جو ہے نا خط لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھلدار درخت ہے، تو یہاں پر درخت میں دیے گئے اشاروں کے مطابق صفحہ نمبر 69 سے پھلوں کے خاکے کاٹ کر درست جگہ پر چسپا کرے اور اس درخت کو پھلدار بنائے۔ یہاں پر وہ لفظ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو تو یہ اسم ہے، ناؤن۔ تو یہاں پر وہاں سے آپ نے 69 نمبر پیج سے اسم کاٹنا ہے اور یہاں پر پیسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایسا اسم جس کی خوبی یا خامی بیان کی گئی ہو تو وہ اس میں صفت کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر صفت کو آپ نے یہاں پیسٹ کرنا ہے۔ ایسا لفظ جس سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو، جس میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہو تو یہ فعل مفعول ہے۔ اس طرح ایسا اسم جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر، کام کرنے والے کو، تو یہ فاعل ہے۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے، تو یہاں پر وہ لفظ جو کسی اسم کے، ادھر جو ہے نا ایسا اسم جس کی خوبی بنے، تو یہاں پر اسم کی خوبی اور یہاں پر وہ لفظ جو کسی اسم کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے تو یہ موصوف ہے۔ ایسا اسم جو اس شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل واقع ہو، فعل مطلب کام واقع ہو تو یہ فعل ہے۔ تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے، اسم یہاں پر لکھنا ہے، ادھر صفت، ادھر مفعول، ادھر فاعل، ادھر موصوف اور ادھر فعل۔ پھر جملوں کی ترتیب ہے، تو یہاں پر جو ہے نا فرسٹ نمبر میں اللہ تعالیٰ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا نیکی، اور تھرڈ نمبر پر جو ہے نا کرنے لکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح ترتیب سے لکھنا ہے۔ پھر یہاں پر ہے بزرگوں کی عزت کرو اور چھوٹوں کے ساتھ
محبت سے پیش آؤ. تو آپ نے یہاں اس کو جو ہے نا ترتیب سے لکھنا ہے. پھر ادھر 3rd نمبر جو ہے نا اپنے ہمسائے کو جو ہے نا کسی قسم کی تکلیف نہ دو. اپنے ہمسائے کو کسی قسم کی تکلیف نہ دو. پھر 4th نمبر میں جو ہے نا دیا گیا ہے علم دولت سے بہتر ہے. علم دولت سے بہتر ہے. تو یہ 4 ہو گئے. 5th نمبر جو ہے نا کیونکہ اسے کوئی چھین نہیں سکتا. تو یہ 10 ہو گئے. پھر یہ 5th نمبر برفر جو ورڈز دیے گئے ان کو بھی ترتیب میں جو ہے نا کرنے ہیں. تو اپنے یہ 1st نمبر والدین. 2nd نمبر اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام کرو. تو آپ نے اس طرح یہ لکھنا ہے. 1 ہے یہ، 2 3 4 5 اور یہاں پر جو ہے نا 6 اور یہ 7. پھر اگر میں ایک کتاب ہوتا تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اپنے تصوراتی صلاحیت استعمال کرے اور دیے گئے عنوان پر ایک تخلیقی پیراگراف لکھے. بتائے کہ اگر آپ ایک کتاب ہوتی تو آپ کی شخصیت کے مطابق آپ کیسی کتاب ہوتی. تو آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو ایک کتاب تصور کرنا ہے اور اس میں اپنے آپ سے جو ہے نا کچھ عنوان لگانے ہیں جو کہانیاں آپ میں موجود ہے. کیا آپ کہانیوں کی کتاب ہوتی یا لطیفوں کی؟ تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ آپ کون سی کتاب آپ کو پسند ہے تو وہ کتاب آپ نے اپنے آپ کو تصور کرنا ہے. جس طرح یہاں ہم نے لکھا ہے میں کہانیوں کی کتاب ہوتی. تو میں جب کتاب ہوتا تو مجھ میں جو ہے نا کہانیاں ہوتی. کتاب میں کیسے باب درج ہوتے؟ تو غرور کا سر نیچا، لالچ بری بلا ہے. اس طرح کہانیاں جو ہے نا اس میں درج ہوتی. کتاب کا آغاز کس جملے سے ہوتا؟ تو کتاب کا آغاز اس جملے سے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں شیر رہتا تھا. اس طرح آغاز ہوتا. آپ کا عنوان کیا ہے؟ تو عنوان دلچسپ کہانیاں ہے. کتاب میں کون سے رنگ ہوتے؟ تو کتاب میں مختلف رنگ ہوتے، مثلا سرخ، سبز، سفید وغیرہ. اس طرح جو ہے نا کتاب کے صفحات کی تعداد کتنی ہوتی؟ کتاب میں صفحات کی تعداد 20 ہوتی. آپ 30 40 جس طرح آپ لکھ سکتے. یہاں پر پھر یہ جو ہے نا آپ کو ایک بک دیا گیا ہے. ادھر آپ نے جو ہے نا ڈیزائن اپنے بک کو دینا ہے کہ آپ کس طرح کتاب ہوتی. تو یہ دلچسپ کہانیوں کی کتاب ہے. اس طرح یہ ایک شیر ہے، یہ کتا ہے اور یہ ایک جو ہے نا لڑکا ہے. اس طرح اس میں غرور کا سر نیچا اور یہ لالچ بری بلا ہے اس میں ہوتی. 20 صفحات ہوتے ہیں. بچوں کا پسندیدہ کتاب. تو آپ نے اس کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اور ڈیزائن بھی لگا سکتے ہیں. آپ ادھر جو ہے نا بکری کی جو ہے نا پکچرز لگا سکتے ہیں. یا کوئی اور ہو تو آپ یہ ڈیزائن آپ کاپی کر سکتے ہیں یا اپنا ڈیزائن بھی جو ہے نا یہاں بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں صفت ہے. تو اس میں صفت ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس سے اسم کی کوئی اچھائی یا برائی معلوم ہو. جب کسی اسم کی اچھائی یا برائی جو ہے نا ہم ظاہر کرے تو اس کو اس میں صفت کہتے ہیں. صفحہ نمبر 69 پر دی گئی تصویر کینچی کی مدد سے کاٹے اور ہر تصویر کو ان الفاظ کے درمیان چسپاں کرے. جس طرح یہاں پر سفید، لذیذ، خالص اور پاؤ دیا گیا. تو دودھ سفید بھی ہوتا ہے، پاؤ دودھ، لذیذ دودھ اور خالص دودھ. اس طرح عمارت ہے تو اونچی عمارت، خوبصورت عمارت، مضبوط عمارت، 7 منزلہ عمارت. تو یہ اس کی خصوصیات ہے. یہاں پر کتاب دلچسپ کتاب، رنگین کتاب، اردو کی کتاب، بہترین کتاب. تو یہ اس کی صفت ہے. یہ ایک اسم ہے اور یہ صفت ہے. اس طرح پیالہ ہے تو گہرا پیالہ، گول پیالہ، پائیدار پیالہ، مہنگا پیالہ. اس 69 نمبر پیج پر آپ کو جو ہے نا پکچر دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ نے کاٹنے ہیں. اس طرح یہ جو ہے نا پکچر دیے گئے ہیں. یہ دودھ کی، یہ کتاب، یہ پیالہ اور یہ عمارت. آپ نے اس کو کاٹ کر وہاں پر پیسٹ کرنا ہے. اس طرح پھر جو ہے نا ہفتہ نمبر 3 میں خط نویسی ہے. اپنے والد کے نام جو ہے نا خط لکھنا ہے. جو کسی کام کی وجہ سے دوسرے جو ہے نا شہر میں مقیم ہو اور ان سے اسکول کی تفریحی سفر پر جانے کی اجازت طلب کرے. تو یہ خط ہم نے لکھا ہے ادھر کے مورخہ جو ہے نا آپ نے ڈیٹ لکھنا ہے 16 جولائی 2022 ہے. اس طرح شہر ثوابی، گاؤں آپ اپنے گاؤں کا نام یہاں لکھے. مضمون
اسکول کے تفریحی سفر پر جانے کی اجازت، یہ جو ہے نا اس جو ہے نا مضمون کا نام ہے۔ اس خط میں جو ہے نا لکھنے ہے: محترم والد صاحب، السلام علیکم، ہم سب یہاں خیریت سے ہے، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ بات یہ ہے، ابو جان کے اسکول کی طرف سے ایک پروگرام شروع ہوا ہے جس میں بچے تفریحی مقامات کا سیر کریں گے۔ میں بھی جانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ تو والسلام، آپ کی پیاری بیٹی ماہنور۔ تو آپ نے اس طرح ایک جو ہے نا خط اپنے ابو کو لکھنا ہے تفریحی سفر پر جانے کی اجازت کے لیے۔ پھر یہاں پر غور سے سنو ہفتہ نمبر 3 میں ساتھیو، ایسا لفظ جو کسی آواز کو ظاہر کرے، وہ جو ہے نا ورڈز جو کسی آواز کو ظاہر کرے، اس میں سود کہلاتے ہیں، اسمی سود۔ نیچے کچھ پرندوں کی تصاویر اور اسماء سود درج ہے۔ اسماء سود مطلب جو آواز ہے، پرندوں کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز کو ظاہر کرے، پرندوں کو درست اسماء سود سے ملائے۔ تو طوطا جو ہے نا وہ ٹیں ٹیں کرتا ہے، کوا جو ہے نا وہ کائیں کائیں کرتا ہے، کوئل جو ہے نا وہ کو کو کرتی ہے، مرغی جو ہے نا وہ ٹٹ ٹٹ کرتی ہے، اس طرح مرغا جو ہے ککڑو کو کرتا ہے، چڑیا جو ہے نا وہ چو چو کرتی ہے، اور کبوتر جو ہے نا اٹرغو اس طرح اڑ اڑ یا اٹرغو کرتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح یہ جو ہے نا اس مسعود کو آپ نے ملانے ہے، جو ہے نا اس کے پکچر کے اس کے ساتھ ملانے ہے۔ پھر ہم جو ہے نا پارٹ 2 میں جو ہے نا ہم ہفتہ نمبر 4 کریں گے۔ تھینک یو۔